سب سے زیادہ حکومتیں زمین پر کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، سب سے زیادہ سرمایہ کلمہ پڑھنے والوں کے پاس ہے۔ جس زمین پر پیٹرول نکل رہا ہے وہ زمین کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، جس زمین پر سونا نکل رہا ہے وہ زمین کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ پھر کیا بات ہے، جن کے پیروں کے نیچے پیٹرول ہے پھر وہ روٹی کے ٹکڑوں کو کیوں ترس رہے ہیں؟ جن کے پیروں کے نیچے سے سونا نکل رہا ہے پھر وہ راتوں کو نیند کی گولیاں لے کر بھی بستر پر بے چینی اور بے قراری کے عالم میں یہ کروٹیں کیوں بدل رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے، مسلمان کہلانا اور ہے، مسلمان بن جانا اور ہے۔ ابھی تک ہم مسلمان کہلاتے رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ آپ اس کو گالی مت تصور کیجئے گا، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ مسلمان کہلاؤ گے کبھی کامیاب نہیں رہو گے، مسلمان بن جاؤ گے انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت کسی قوم سے اس وقت تک نعمتیں نہیں چھینتا جب تک وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمتیں چھینی جائے۔ ذرا غور تو فرمائیں، کیسر و کسریٰ کی تاجداری آپ کو سونپی گئی تھی، اسی ملک ہندوستان میں 1000 سال تک حکومت آپ نے کی تھی۔ ایک وقت ہم پر ایسا بھی بیتا ہے کہ جب بادل گرجتا تھا تو بادشاہ کہتا تھا، مسلمان بادشاہ اے بادل تو جہاں چاہے جا کر کے برس، تو ہماری ہی حکومت میں برسے گا، ہماری حکومت کے باہر تو برس بھی نہیں سکتا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک بر اعظموں پر کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت تھی۔ لوگ آپ کے دروازے پر کاسۂ گدائی لے کر کھڑے تھے، لوگ آپ کے دروازے پر غلامی کیا کرتے تھے، لیکن کیا ہو گیا کہ اللہ اکبر، غلامی جن کے دروازوں پر کی جا رہی تھی آج وہ آقا بن گئے اور آقا غلام بن گئے۔ جو لوگوں کا پیٹ بھرتے تھے آج وہ روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں۔ ان کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے، ان کی بچیاں لاجوں میں فروخت ہو رہی ہے، لاجوں میں بک رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، آج ہم ویسے مسلمان نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ اور جب تک وہ مسلمان نہیں بنو گے کامیابی قدم نہیں چوم سکتی۔